بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قیامت کے دن شیطان کہاں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ چلیں آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو رسول اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں شیطان ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ فرمایا، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ ملعون غصے سے سرخ ہو گیا اور ایک بار پھر ازرہ و اکبر و غرور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تھا، تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ الغرض جو ابلیس لعین کو قیامت سے پہلے توبہ کر کے گناہوں کی معافی تلافی کا موقع ملا تھا، اس نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہ شیطان ابلیس جو پہلے سلطان الارض اور رئیس الملائکہ کہلاتا تھا، جب اس نے خود کو آدم سے بہتر سمجھا اور نگو تکبر میں آ کر حکم خداوندی سے اعراض کیا تو اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہوں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کا وعدہ کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا، میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنے۔ ایک اور روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان کو جہنم میں دھکیلیں، مگر وہ پھر بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل اور بعد میں حضرت اسرائیل کو بھی 80,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حکم ہوگا، مگر وہ بھی بے بس ظاہر کریں گے۔ پھر اشاری باری تعالیٰ ہوگا کہ میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو وہ بھی اس مردود کو تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ جہنم میں ابلیس اور اس کی اولاد پر عذاب کی کیفیت کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔